ماشاءاللہ یہ ہیں جناب محمد امین چینا صاحب جنگ جو جنا شان حسین پڑھن دا حق ادا کیتا ہے کھیر زہرا دا پیندا رہ گئے فرشتیاں تو جھٹیندا رہ گئے بات سن کے نو کھیر زہرا دا پیندا رہ گئے فرشتیاں تو جھٹیندا رہ گئے اجاں دی شاکر نادان پوچھ دن حسین کون ہے حسین کیا ہے حسین خالق دا ہو قرآن ہے جو نیزے تیڑی پڑھیندا رہ گئے اللہ تو کو سلامت رکھے اور میں دعوت خطاب جیسا موقع کے اعظم مبلغ اعظم جناب قبلہ پروفیسر ڈاکٹر مولانا عابد حسین عابدی تشریف کے ناسن اور وہ مخصوص انداز دبی توقوں مولا کائنات دا میلاد تبلیغ اور دنیا دے حالات تو آگاہی کرے سن اللہ نے دی عمر دراز فرماوے قبل اس دے کہ قبلہ صاحب تشریف کے نامن ایک مجلس دا اعلانی سماعت فرماؤ 20 اکتوبر کو الف سیالہ نے دوتے مجلس ہو سی جہاں دے وچ پڑھنے والے ذاکرین اور علماء کافی سارے ہو سن اور ٹھیک 10:30 بجے جناب مولانا قبلہ سید انیس رضا خطاب فرمائے سن وہ 11:30 تک پڑھ سن اور 11:30 تو بعد انشاءاللہ پروفیسر ڈاکٹر عابد حسین عابدی جڑے ہوں تسا سماعت فرماون والے وے وہ خطاب فرمائے سن وقت اعلان دی تاریخ یاد کر کے 20 اکتوبر الف سیال اللہ ملک ندیم آواز سیال ہونے تک مجلس ہو اس تو بعد انشاءاللہ کہ آخرین قبلہ صاحب اور تسا لنگر دے انتظام ہے وہ بھی تسا انشاءاللہ کھاتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ الحکیم فی کتابہ وافصل ارشادہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العلی العظیم وقال فی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما صلوات انتہائی محترم و معزز سامعین کروڑوں حمد ہیں اس خدائے لم یزل ولا یزل کے جس کریم اللہ نے ہمیں اپنے اس محبوب نبی کا امتی قرار دیا جس کے امتی ہونے کی خواہش انبیاء کرتے نظر آتے ہیں لیکن اس نے یہ احسان عظیم فرمایا اور لطف و کرم کی انتہا ہے اس خدائے لم یزل ولا یزال کی طرف سے کہ بغیر درخواست بھیجے ہم گناہگاروں کو اللہ نے اپنے محبوب نبی کا امتی قرار دیا زیادہ طویل گفتگو نہیں بامقصد سے چند جملے سید الانبیاء کی عظمت کا اندازہ کرنا ہو تو ہمیں سب سے پہلے اس سماج اور معاشرے کو دیکھنا ہوگا جس معاشرے میں 40 سال بسر کرنے کے بعد سید الانبیاء نے اعلان نبوت فرمایا اس کے لیے تاریخ عرب گواہ ہے کہ اخلاقی طور پر اگر ہم دیکھیں تو یہ ایسا زمانہ تھا جہاں ظلم و ستم عام تھا فحاشی اور بے حیائی کا دور دورہ تھا اور اس کے لیے کافی ہے اگر ہم بازار اوقاز اور ذوالمجنہ کا اگر ہم مطالعہ کریں آج بھی طائف سے تقریباً 40 کلومیٹر کے فاصلے پہ
وہ جگہ موجود ہے جہاں وادی عکاظ اب اس کو کہتے ہیں. اس زمانے میں وہاں پہ ایک میلہ لگا کرتا تھا ثقافتی حوالے سے، جس میں پورا عرب کا کلچر، پوری عرب کی تجارت، پوری عرب کی ثقافت، پورے عرب کی معاشرت وہ ہمیں عکاظ کے میلہ میں نظر آتی ہے. اس دور کے اگر سماج کو دیکھا جائے، معاشرت کو دیکھا جائے، تو جو خد و خال ہمیں اس بازار عکاظ میں نظر آتے ہیں وہ پورے عرب معاشرے کی نمائندگی تھی. شراب نوشی کی محافل منعقد ہوتی تھیں، بدنام زمانہ رقاصہ عورتیں اور بدنام زمانہ جسم فروش عورتیں وہاں پہ اپنے خیمے نصب کیا کرتی تھیں اور ان خیموں پہ اپنے جھنڈے نصب کیا کرتی تھی. پورے عرب میں وہ جھنڈا پہچان تھا، اس کا کلر، اس کی ساخت، دور سے اس جھنڈے کو دیکھنے سے پتہ چل جاتا تھا کہ فلاں بدنام زمانہ عورت بھی اس سال اس میلے میں آئی ہوئی ہے اور جسم فروشی اور رقص و سرود اور شراب و کباب کی محفلیں اس کے ہاں منعقد ہوں گی. اور پھر لوگ اس کی طرف جانا، اس کے پاس بیٹھنا، بے حیائی کا ارتکاب کرنا، شراب و کباب، موسیقی کی محافل، اس کو اپنے لیے فخر سمجھتے تھے. ایک یہ پہلو ہے. دوسرا پہلو جس کو قرآن نے بھی بیان کیا، یعنی آپ خود اندازہ لگائیں کہ بے حیائی کا اور بد اخلاقی کا کیا عالم تھا کہ بغیر لباس کے مرد اور عورتیں کعبہ کا طواف کیا کرتے تھے، جو بھی اس دور میں حج کی صورت موجود تھی. اور قرآن نے اس کے لیے دو الفاظ استعمال کیے ہیں، مقاعن و تصدیہ. تالیاں بجایا کرتے تھے اور سیٹیاں بجایا کرتے تھے. طواف کعبہ کے وقت کسی میلے کی بات نہیں ہے، کسی کے گھر کی تقریب کی بات نہیں ہو رہی. طواف کعبہ کرتے ہوئے بے لباس ہونا، سیٹیاں بجانا، تالیاں بجانا، اس کو طواف کعبہ سمجھا جاتا تھا. اس دیواجی لحاظ سے اگر دیکھا جائے کہ اس وقت خاندانی نظام کیا تھا، کوئی تعدد کی حد مقرر نہیں تھی. جو اسلام نے 4 تک مقرر کی، اس کی کوئی حد نہیں تھی. 8، 10، 12، 14 تک نکاح کرنا، شادیاں کرنا، عورتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا، یہ عام تھا. اور اس سردار کی یا اس گھر کے سربراہ کی وفات کے بعد اس کی منقوہ عورتیں اس کی اولاد میں بطور وراثت تقسیم ہوتی تھی. جیسے درہم و دینار، جیسے سونا چاندی، بھیڑ اور بکریاں تقسیم ہوتی ہیں. شاید آپ تھوڑا تحیر کے عالم میں چلے گئے کہ میں وہ نعرے اور داد اور اس انداز میں، تو میں اس سے ہٹ کے، رسمی انداز سے ہٹ کے شان رسالت کے چند پہلو عرض کرنا چاہتا ہوں. باپ کی منقوہ کو بیوی بنا کے رکھنے کا رواج عام تھا. یعنی باپ دنیا سے گیا ہے تو ظاہر ہے اس کی اگر 10-12 بیویاں ہیں تو 20، 25، 30، 40 اگر اس کی اولادیں ہیں، جب اس کی وراثت تقسیم ہوتی تھی، یہ میں شیعہ سنی کی بات نہیں کر رہا، یہ میں مسالک کی بات نہیں کر رہا، جس پہ اتفاق ہے عرب معاشرت کی تاریخ کے حوالے سے مورخین کا، تو ظاہر ہے اس کی ایک سگی ماں تو ہوگی نا جس کو وراثت میں کوئی اور باپ کی منقوہ ملی ہے. تو سگی ماں کے علاوہ سوتیلی ماں کو زوجہ بنا کے رکھنے کا رواج عام تھا. چونکہ باپ کی منقوہ عورتیں جو ایک سے زیادہ ہوا کرتی تھی وہ وراثت میں تقسیم ہوتی تھی، سونے چاندی کی طرح، بھیڑ بکریوں کی طرح، زمینوں کی طرح، باغات کی طرح. اور یہاں رک کے میں ایک جملہ عرض کرنا چاہوں گا، اگر آپ تاریخی عرب کا مطالعہ کریں تو باپ کی منقوہ کو زوجہ بنا کے رکھنے پہ سب سے پہلی پابندی حضرت عبد المطلب نے لگائی تھی. اور یہ کہا تھا کہ یہ غیرت کے منافی ہے، یہ حیا کے، اخلاق کے منافی ہے، یہ شرافت کے منافی ہے.
خاندان بنی ہاشم سے جناب عبدالمطلب نے اس پہ پابندی لگائی۔ خداوند عالم کو یہ عمل اتنا پسند آیا، قیامت تک کے لیے شریعت کا حصہ بنا دیا۔ اور 5 کام، جناب عبدالمطلب کا اصل نام عبدالمطلب نہیں ہے، نام ہے عامر، حضرت کا نام عامر ہے، لقب شیبۃ الحمد ہے۔ شیبہ کے ساتھ معروف تھے، اور شیبہ اس لیے کہا جاتا ہے ضعیفی سے، شیب ضعیفی، سر کی سفیدی سے ہے، داڑھی کی سفیدی سے لفظ ہے یہ شیبہ جو نکلا ہے۔ تو جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کی پیشانی کے یہ سامنے والے بال جو ہیں وہ پیدائش کے وقت ہی سفید تھے، چاندی کی طرح چمکتے تھے، جس کی وجہ سے آپ کا لقب شیبہ قرار پایا نام رکھنے سے پہلے۔ شیبۃ الحمد، خدا کی طرف سے یہ سفیدی ان کو، اس لیے شیبۃ الحمد۔ اور بیٹے حارث کی وجہ سے کنیت ابو الحارث، اور نام جو باپ نے رکھا تھا وہ عامر رکھا تھا جناب ہاشم نے۔ بچپن میں یتیم ہوئے، ماں سلمہ کے ساتھ اپنے ننہال میں چلے گئے، 10 یا 11 سال کی عمر کو پہنچے تو جناب مطلب چچا ہیں، جناب ہاشم کے بیٹے ہیں، مطلب چچا ہیں، جناب ہاشم کے بھائی مطلب چچا ہیں، اور وہ گئے ننہال کے پاس کہ ہمارے مرحوم بھائی کی نشانی ہے تو ہمیں یہ بچہ واپس کیا جائے، ہمارے قبیلے کا فخر ہے۔ حسین و جمیل اتنے تھے نور نبوت کا امین ہونے کی وجہ سے، چونکہ نور نبوت کے امین تھے، اور نور نبوت کا امین ہونے کی وجہ سے حسین و جمیل اتنے تھے کہ تاریخی عرب میں آپ کا ایک لقب ملتا ہے بدر الحرم، حرم کا چاند، بدر کہتے ہیں 14ویں کے چاند کو۔ تو جب آپ بٹھا کے جناب مطلب اپنے اس بھتیجے کو اپنی ناکہ یا اونٹ پہ بٹھا کے جب وارد مکہ ہوئے تو لوگوں نے ایک حسین و جمیل بچہ جب دیکھا تو فوراً لوگوں نے حیرت سے کہا ما اجمل عبد المطلب، دیکھو مطلب کا غلام کتنا خوبصورت ہے۔ تو جناب مطلب نے اپنے بھتیجے کی پیشانی پہ بوسہ دے کے فرمایا غلام نہیں ہے، میرا بھتیجا ہے، میرے مرحوم بھائی کی نشانی ہے، میرے قبیلے کا فخر ہے۔ لیکن یہ جملہ اتنا معروف ہوا کہ آپ کے اصل نام پہ غالب آ گیا، اور آج تاریخ آپ کو عامر کے نام سے نہیں پہچانتی جتنا عبد المطلب کے نام سے پہچانتی ہے، جس کا معنی اصل میں ہے مطلب کا غلام، لیکن نام نہیں ہے آپ کا۔ تو جناب عبد المطلب نے 5 کام ایسے کیے ہیں، اگر آپ تاریخی عرب کا مطالعہ کریں، کہ ان 5 کاموں کو اللہ نے شریعت اسلامیہ کا حصہ بنا دیا۔ ایک بات میں عرض کر چکا کہ باپ کی منقوہ کو زوجہ بنا کے رکھنے پہ پابندی جناب عبد المطلب نے لگائی، اللہ نے شریعت مقدسہ کا حصہ بنا دیا۔ خزائن پہ، خزانوں پہ، دفینوں پہ ایک خمس ہے جس کے صرف شیعہ قائل ہیں کہ سادات کو یعنی بچت جو سال کی سیونگ ہو اس میں سے 5واں حصہ اور پھر اس کے 2 حصے، اس کے صرف شیعہ قائل ہیں۔ ایک خمس ہے جس کے عالم اسلام قائل ہے، تمام مسلمان قائل ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ خزائن، دفینے، کہ اگر کہیں سے کوئی دفینہ مل جائے، خزانہ مل جائے، معدنیات، ان پہ 5واں حصہ جو ہے اس کا عالم اسلام قائل ہے کہ یہ واجب ہے اور یہ بیت المال میں جانا چاہیے۔ لیکن اگر آپ تاریخی عرب کا مطالعہ کریں، خزائن پہ یہ 5واں حصہ خمس سب سے پہلے حضرت عبد المطلب نے مقرر فرمایا تھا، اللہ نے شریعت کا حصہ بنا دیا۔ تیسری چیز جو ہے جس کی آپ نے بنیاد رکھی وہ ہے دیت، خون بہا، 100 اونٹ مقرر کرنا۔ یہ سب سے پہلے حضرت عبد المطلب نے کیا تھا۔ 100 اونٹ دیت اب بھی ہے، قتل کے بدلے میں قتل، جس کو قصاص کہتے ہیں، اور اگر کوئی خون بہا ادا کرنا چاہے، فدیہ دینا چاہے، اس کا خون بہا دیت دینا چاہے تو وہ ہے 100 اونٹ۔ یہ حضرت عبد المطلب نے سب سے پہلے مقرر کیا تھا۔ اور سقایت، لوگوں کو پانی پلانا، کعبہ میں آئے ہوئے مہمانوں کو زمزم پلانا، اور خاص طور پر ان کے لیے خاص قسم کا شربت تیار کرنا جس کی بنیاد بنی ہاشم نے رکھی تھی، اور وہ کیا تھی کہ پتھر کے بڑے بڑے برتنوں میں پانی ڈال کے اس میں کھجوریں ڈال کے حاجیوں کو پلانا، اس کی بنیاد جناب عبد المطلب نے رکھی تھی، جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔
اور پانچویں چیز آپ حیران ہوں گے، ہر مسلک مذہب سے بالا تر ہو کے ہر مسلمان کے ہاں طواف مکمل نہیں ہوتا جب تک 7 اشواط نہ ہوں۔ 7 چکر کعبہ کے، ایک چکر کو شوط کہتے ہیں اور اس کی جمع ہے اشواط۔ حجر اسود سے لے کے حجر اسود تک 1، پھر 2، پھر 3، یہ 7 چکروں کا طواف، اس کی جو ہے یہ تعداد سب سے پہلے جناب عبد المطلب نے مقرر فرمائی، اللہ نے قیامت تک کے لیے ہر حج اور عمرہ کا حصہ قرار دے دیا۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جو فرمائیے جناب نے، اس سے پہلے اگر کوئی ایک چکر بھی کاٹ لیتا تھا یا 2 چکر بھی تو اس کا وہ طواف ہو جاتا تھا۔ اور اس کے لیے اگر آپ جو گئے خدا قبول کرے، جو آنکھیں ترستی ہیں خدا ان کو زیارت نصیب کرے، آج بھی اگر جو زیارت جناب عبد المطلب ہے تو اس میں یہ جملہ موجود ہے کہ میرا سلام ہو اس عبد المطلب پہ جس نے کعبہ کے طواف کے 7 چکر مقرر فرمائے تھے، اور اس کو اللہ نے ہر حج کا حصہ، 6.25 ہو جائیں تو بھی طواف باطل ہے، 7.25 ہو جائیں، بلکہ ارادتاً اگر ایک قدم بھی کم یا زیادہ ہو جائے، 1.25 اور 6.25 تو بہت دور کی بات ہے، ایک قدم بھی ارادتاً آپ کم کر دیں یا زیادہ کر دیں، طواف باطل ہے، طواف باطل ہے تو عمرہ باطل ہے، عمرہ باطل ہے تو حج باطل ہے۔ بنیاد جناب عبد المطلب نے رکھی۔ عظمت کا خود اندازہ لگائیے، اور اس کے لیے وہی جملہ، ہر شخص کو اپنا نظریہ اور عقیدہ رکھنے کا حق حاصل ہے، مگر جس مکتب کا میں طالب علم ہوں، شیعہ خیر البریہ کا عقیدہ یہ ہے، اور اس کی بنیاد خود فرمان رسالت معاب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم سے لے کے عبداللہ تک جتنے صلبوں اور رحموں میں سے میرا نور نبوت منتقل ہوا، نہ کوئی مشرک تھا نہ کوئی بت پرست تھا، طاہر و طیب اصلاب اور رحموں نے اللہ نے میرے نور کو منتقل فرمایا۔ تو جناب عبد المطلب، اس سے پہلے جناب ہاشم، حضرت کا نام ہاشم نہیں ہے، آپ کے علاقے کی تو مشہور ڈش ہے صوبت، سرید، ڈیرہ اسماعیل خان سے لے کے ڈیرہ غازی خان تک، اس کی بنیاد جناب ہاشم نے رکھی تھی سب سے پہلے۔ اور جناب ہاشم کے ہاں یہ تھا کہ وہ زمانہ جب لوگوں کو کچھ کھانے کے لیے نہیں ملتا تھا تو اونٹ ذبح کروا کے اس اونٹ کے گوشت میں روٹی کے ٹکڑوں کو ملا کے مکہ میں آئے ہوئے لوگوں کو کھلانا، یہ جناب ہاشم کی سنت اور ابتدا تھی، اور اسی وجہ سے آپ کا نام ہاشم، نام ہاشم نہیں ہے، لقب ہاشم ہے، سرید تیار کرنے والا۔ اور یہاں آپ دیکھیے سخاوت کا معیار دیکھیے، جناب عبد المطلب کا ایک لقب ہے مطعم الطیر، پرندوں کو کھلانے والا، اور اس کی وجہ آپ کی سخاوت ہے کہ جناب عبد المطلب کا دسترخوان اتنا مشہور تھا کہ مکہ کے پرندے بھی بھوکے نہیں رہتے تھے۔ اور یہاں پہ ایک فقہی مسئلے پہ ایک توجہ فرمائیے گا، آپ گھر میں اگر دسترخوان بچھاتے ہیں، کمرے میں، برآمدے میں، اپنے ڈائننگ ہال میں دسترخوان بچھاتے ہیں تو وہاں دسترخوان سے کھانے کے ذرات اٹھا کے کھانا مستحب ہے، اس کو پسند کیا گیا ہے، اس کا حکم ہے کہ وہ ذرات اٹھا کے کھائے جائیں، اور اس کے 2 اجر بیان کیے گئے۔ جو ایسا کرتا ہے ایک تو وہ متکبر شمار نہیں ہوگا، دوسرا اللہ اس کے رزق میں اضافہ کر دے گا کہ اس نے کھانے کی قدر کی ہے، رزق کی قدر کی ہے۔ اس کے برعکس وہی کھلانے والا ہے، وہی کھانے والے ہیں، وہی دسترخوان ہے، اگر وہ جنگل میں بچھایا گیا ہے تو وہاں سے ذرات اٹھا کے کھانا مکروہ ہے، یہ فرق ہے۔ گھر میں دسترخوان بچھائیں تو ذرات اٹھانا مستحب ہے، ڈیرے پہ، باہر کسی لان میں، اپنے رقبے پہ، کسی کھلی جگہ پہ کھانا کھائیں، جنگل میں کھانا کھائیں تو وہاں اس سے ذرات اٹھا کے کھانا مکروہ ہے۔ فرق کیا ہے؟ کیونکہ گھر میں آپ وہ چھوڑ دیں گے تو ضائع ہوں گے، توہین ہوگی رزق کی، اس لیے اٹھا کے کھانا مستحب ہے، متکبر شمار نہیں ہوں گے، رزق میں اضافہ ہوگا۔ جنگل میں کیا کہا گیا؟ فرمایا جنگل میں وہ نہ چنیے،
اپنے دسترخوان کو وہیں اس طرح صاف کر دیجئے، پرندوں کے کام آ جائے گا، کیڑے مکوڑوں کے کام آ جائے گا، اس لیے جنگل میں وہ زراعت کھانا مکروہ قرار دیا گیا۔ اب آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ جناب عبد المطلب کا لقب مطعم الطیر کیوں ہے۔ دسترخوان اتنے بچھتے تھے عرب کے صحراؤں میں کہ جہاں جناب عبد المطلب کا دسترخوان بچھ جاتا تھا اس علاقے کے پرندے بھی اس دن بھوکا نہیں رہتے تھے۔ اور یہ وہ ہستی ہیں جو نور نبوت کے امین بنے، اور پھر یہ نور منتقل ہوا جناب عبداللہ کو۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا جناب عبداللہ کا لقب ہے بدر الحرم، حرم کا چاند، اور جب یہی نور نبوت جناب عبداللہ کی پیشانی میں منتقل ہوا تو جناب عبداللہ کو کہا جاتا تھا مصباح الحرم، حرم کا چراغ، حرم کی روشنی، حرم کا نور۔ یہ ایک میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، خود اندازہ لگائیے، جس پیغمبر کے نور نبوت و عصمت کا امین ہونے کی وجہ سے دادا بدر الحرم ہو، باپ مصباح الحرم ہو، اللہ جانے زہرا کا بابا مجسمہ محمد کتنا حسین و جمیل ہوگا۔ جس کے نور کا امین ہونے کی وجہ سے دادا بدر الحرم ہے، باپ مصباح الحرم۔ بات کہیں اور چلی گئی۔ عرب کا وہ دور، جیسا کہ میں نے عرض کیا، شراب کی محفلیں عام ہیں، رقص و سرود کی محفلیں عام ہیں، باپ کی منقوع وراثت میں تقسیم ہوتی ہے، زوجہ بنا کے رکھا جاتا ہے، رقاصہ عورتیں، جسم فروش عورتیں، جھنڈے والیاں مشہور ہیں، اپنے خیموں پہ رنگ برنگے جھنڈے لگاتے ہیں جو ان کی پہچان ہے، اور شعر و شاعری اس قسم کی ہے کہ جس میں جسم کے اعضاء کو بیان کیا جاتا ہے۔ بےہودگی اور فحاشی کا مظہر ہے کہ کوئی سلیم الفطرت انسان اس شاعری کو سن نہیں سکتا، پڑھ نہیں سکتا۔ لیکن میرے محترم سامعین، جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس گئے گزرے دور میں بھی اندازہ لگائیے، حسنین کا نانا امین تھا، حسنین کی نانی طاہرہ تھی۔ اللہم صلی علی محمد۔ اس گئے گزرے دور میں بھی کردار کی بلندی دیکھیے۔ اس گئے گزرے دور میں بھی زہرا کا بابا صادق و امین ہے، زہرا کی اماں طاہرہ کے لقب سے یاد کی جاتی ہے۔ بدترین دشمن بھی کردار پہ گوش نمائی نہیں کر سکا جس نے صدف عصمت کا امین بننا ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ اگر آپ حضرت کا پہلا اعلان نبوت دیکھیں، کوئی ابو قبیس پہ صفا پہ کھڑے ہو کے جب اہل مکہ کو اکٹھے کر کے فصدع بما تؤمر کا جب حکم ہوا کہ میرا نبی اب کھل کے تبلیغ کیجیے اور بیان کیجیے 3 سال کے بعد، تو آپ نے سارے مکہ کو اکٹھا کر کے، یقین جانیے پہلی دعوت میں آپ نے قرآن پڑھ کے نہیں سنایا، حالانکہ آیات نازل ہو چکی تھی، کوئی معجزہ دکھا کے اپنی نبوت کو نہیں منوایا۔ پہلی دعوت عام میں سید الانبیاء نے ایک ہی جملہ عرب کے بدوؤں سے پوچھا تھا، میں اس پہاڑی پہ کھڑا ہوں، آپ میرے سامنے نشیبی جگہ پہ کھڑے ہیں، میری پشت کا منظر آپ کو نظر نہیں آ رہا، اگر میں کہہ دوں ایک بہت بڑا لشکر اس پہاڑی کے پیچھے آپ پہ حملہ آور ہونے والا ہے، دیکھنے جاؤ گے یا میری بات مان جاؤ گے؟ تو بورے عرب نے کیا کہا، ہمیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں بندہ بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کہہ دیں ہمارے لیے کافی ہے کہ لشکر آ رہا ہے۔ یہاں دوسرا سوال سید الانبیاء نے کیا، بن دیکھے کیوں مانتے ہو؟ میری بات پہ اتنا یقین کیوں کر رہے؟ جب میں نے کہا ہے کہ آ رہا ہے لشکر، چاہیے تو یہ، اور یہ کہہ رہا ہوں کہ تم پہ حملہ آور ہونے والا ہے، تمہارا نام و نشان مٹا دے گا، کسی کو بھیج کے پتہ کرو نا، تصدیق کرو، کیوں میری بات مانتے ہو بن دیکھے؟ پورے عرب کے بدوؤں نے ایک جملہ کہا تھا، ہمیں دیکھنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے، 40 سال تک اس زبان سے ہم نے جھوٹ سنا نہیں ہے، 40 سال تک اس زبان سے غلط بیانی نہیں ہوئی، اس لیے آج بھی ہم یہ ماننے کو تیار ہیں۔ اور جب اپنی صداقت منوا لی، یہاں پہ سید الانبیاء نے فرمایا اگر میری صداقت پہ اتنا یقین ہے، قولوا لا الہ الا اللہ، پھر کہو کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، میں اس کا نبی ہوں، یہ بہت لائق عبادت نہیں ہے۔ جملہ میں نے اس لیے عرض کی ہے میرے محترم سامعین، نبی نے اپنی نبوت کے اعلان پہ بھی قرآن نہیں پڑھا، اپنا نسب بیان نہیں کیا کہ میرا باپ کون، میرا دادا کون، میرا خاندان کون، میں ہاشمی ہوں، میں کرشی ہوں، میں اسماعیلی ہوں، میں ابراہیم کی ذریت سے ہوں، میں اللہ کا معصوم نمائندہ ہوں، معجزہ دکھاتا ہوں، پہاڑ الٹا دیتا ہوں، نہیں،
پیغمبر نے اپنی نبوت کے اعلان کے لیے معجزہ نہیں پیش کیا، اپنا کردار بطور دلیل پیش کیا ہے۔ یہ امتیاز پوری کائنات میں۔ ابھی ہم تو پتہ نہیں کون کون سے معجزے بنا کے لوگوں کو سناتے ہیں اپنے مسلک کو سچ ثابت کرنے کے لیے۔ ہم تو اہل سنت ہے، بریلوی ہے، کوئی میری بات مائنڈ نہ کرنا، میں اپنی بات بھی کرتا ہوں۔ وہ تو چاند میں جب تک نالین نہ دکھائے پیغمبر کی، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ نبی کو نہیں مانیں گے۔ شیعہ شب عاشور پتہ نہیں کیا کیا معجزے کہ چاند میں علم لہرا رہا ہے اور چاند میں ذوالجناح نظر آ رہا ہے، اور ایسی فرضی باتیں اور عقل سے بعید باتیں۔ میرے محترم، حق کو منوانے کے لیے معجزوں کی ضرورت نہیں ہوتی، کردار بلند کرنا پڑتا ہے۔ حق کو منوانے کے لیے کسی افسانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ انبیاء نے بھی معجزات تب دکھوائے ہیں جب حق کو منوانے کے لیے رضائے خدا شامل ہوئی کہ اب میرے نبی کی نبوت پہ شک کریں، اور وہ بھی اپنی مرضی سے دکھاتا ہے، نمائندوں کی مرضی سے نہیں، اس لیے کہ معجزے کا فاعل بھی خود خدا ہے۔ اور پیغمبر اعظم نے اپنی پہلی دعوت میں یہ فرمایا کہ کیا مجھے صادق مانتے ہو، مجھے امین مانتے ہو؟ معجزہ پیش نہیں کیا، قرآن پڑھ کے نہیں سنایا، پیغمبر نے اپنے کردار سے منوایا ہے۔ آج پوری انسانیت اور پورے عالم اسلام میں اور اس کتنے عرب کی آبادیوں میں ہم اسلام کو کیسے منوا رہے ہیں؟ ہم تو کوئی ایسا کردار نہیں ہے قابل ذکر جو ہم پیش کر سکے۔ میں نے غالباً پچھلے سال بھی عرض کیا تھا، میرے گاؤں کا میرے ایک دوست ہے، اس نے بڑے عرصے سے اٹلی میں ہے، وہاں پہ اس نے شادی کی، تو وہ کہتا ہے کہ میری بیٹی مسلمان ہوگی، میری بیوی مسلمان ہوگی، میرا بیٹا مسلمان نہیں ہوا۔ جوان ہو گیا ہے، ایف اے بی اے میں ہے، مگر میرا بیٹا مسلمان نہیں۔ میں نے بڑی کوشش کی ہے کہ یہ اسلام قبول کرے، اور جب بھی میں اسے کہتا ہوں کہ بیٹا اسلام قبول کرو تو وہ مجھے خود کش دھماکوں کی ویڈیوز دکھاتا ہے، وہ مجھے گلا کاٹتے ہوئے نعرہ تکبیر کی صدائیں دکھاتا ہے، اور مجھ سے پوچھتے ہی میں یہ اسلام قبول کروں جو اللہ اکبر کہہ کے لوگوں کا گلا کاٹ رہے ہیں، جو لوگوں کو زندہ جلا رہے ہیں، جو اللہ اکبر کہہ کے خود کش دھماکہ کریں، میں یہ اسلام قبول کروں؟ تو میں نے اسے کہتے ہیں کہ اور تو مجھ سے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ میں نے اسے کہا نہیں بیٹا، یہ مسلمان نہیں ہے، یہ بکے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، یہ نام کے مسلمان ہیں، یہ ڈالرز کی وجہ سے بک جاتے ہیں اور یہ کرتے ہیں۔ تو اس سے وہ دوسرا سوال کرتا ہے، بابا یہ بتاؤ جب بھی بکتا ہے مسلمان بکتا ہے، یہودی اور عیسائی کیوں نہیں بکتے؟ اور کہنے لگا اس سوال کا میرے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ مجھے وہ دوست بتا رہے تھے کہ اگر آپ وہاں سے کے رہنے والے لوگوں سے پوچھیں تو ہماری کرپشن کی اور ملاوٹ کی اور دھوکہ دہی کی باقاعدہ ڈاکومنٹریز پیش کی جاتی ہیں، اور پھر ان کو بتایا جاتا ہے کہ پاکستان ہے، فلاں ملک ہے، فلاں ملک ہے، وہ کرپشن میں ٹاپ پہ ہے، وہ قتل و غارت میں ٹاپ پہ ہے، وہ عصمت دری میں ٹاپ پہ ہے، اور پھر ان کو بتایا جاتا ہے تم یہ اسلام قبول کرو گے، اور اس بنیاد پہ اپنی نسلوں کو اسلام سے متنفر کیا جاتا ہے، دور کیا جاتا ہے۔ لیکن میں نہ ہوں گا، آپ نہ ہوں گے، ہیں تو ہمارے معاشرے کے لوگ، ہیں تو ہماری مساجد سے نکلے ہوئے لوگ، ہیں تو ہمارے مدارس سے نکلے ہوئے لوگ، ہیں تو ہماری کمیونٹی کے لوگ، ان کی شکل و صورت، ان کا لباس، ان کی وضاحت، وہ تو مسلمانوں کے ریپریزنٹیٹیو شمار ہوتے ہیں، نمائندے ہیں اسلام کے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام منوانے کے لیے پیغمبر اعظم نے بھی اپنا کردار پیش کیا ہے، اپنی پہلی دعوت پہ اپنی صداقت و امانت کو منوایا ہے لوگوں سے، پھر کہا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ آج ہماری معاشرت، ہمارا سماج، وہ کسی بزرگ کا خوبصورت جملے کہ جب یورپ کا دورہ کر کے واپس آئے تھے تو ان سے پوچھا گیا تھا کہ آپ نے یورپ کو کیسا پایا؟ تو انہوں نے کہا وہاں مسلمان تو کوئی نہ تھا، اسلام عام تھا، اور جب ملک میں لوٹوں یہاں مسلمان بڑے ہیں، اسلام نظر نہیں آتا۔ یہ میراث تو ہماری تھی، یہ انسانیت کی قدر یہ تو ہماری زندگی میں ہونی چاہیے تھی نا، مظلوم کا سہارا بننا، نظام عادل کا عام ہونا۔ آج ہماری جوڈیشری کہاں پہ کھڑی ہے؟ آج ہمارا صحت کے ادارے کہاں کھڑے ہیں؟ آج ہمارے ایجوکیشن کے ادارے کہاں کھڑے ہیں؟ آج ہمارا خاندانی ادارے ہمارے کہاں پہ کھڑے ہیں؟ جو لوگ سٹڈی کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، ایتھیزم جو پھیر رہا ہے، الہاد پھیر رہا ہے،
روزانہ ہم سے کتنے جوان رابطہ کرتے ہیں، کتنی فیملیز اور کتنے والدین رابطہ کرتے ہیں. میں حقیر نے جہاں تک دیکھا ہے سب سے زیادہ ملحد وہ اولادیں ہوئی ہیں جن کے والدین شدت پسند مسلمان تھے. اس باپ کی نماز قضا کوئی نہیں ہے، اس باپ کی پیشانی پہ محراب ہے. بچے کیوں ملحد ہو گئے، بچے کیوں ایتھیسٹ ہو گئے؟ اور جب ہم جوانوں سے ہماری بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں جو نماز گھر میں انصاف کرنا نہ سکھا سکے ہم اس نماز سے کیا سیکھیں گے؟ ہمارے باپ کی نماز کوئی قضا نہیں، ہماری ماں پہ ظلم کرتا ہے. ہمارے باپ کا کوئی روزہ قضا نہیں، لیکن ہم بہن بھائیوں میں عدالت نہیں کر سکا، انصاف نہیں دے سکا، محبت نہیں دے سکا، اخلاقیات. ہمیں اس کردار سے نفرت ہو گئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو ہم اسلام بنا کے پیش کر رہے ہیں در حقیقت وہ رسومات ہیں، وہ مسلک کی نمائندگی ہے، وہ اسلام کا طرز زندگی نہیں ہے. دو چیزیں میں عرض کرنا چاہوں گا، شاید ایک جملہ تو خود ابھی میری گفتگو کے میرے منافی چلا جائے. آپ معاذ ابن جبل یمن میں قاضی بن کے گئے، لیکن یمن میں قاضی بن کے جانے سے پہلے مدینہ کی کسی مضافاتی علاقے میں حضرت معاذ جماعت کروایا کرتے تھے. ایک دن سید الانبیاء کے پاس ایک بزرگ آئے اور وہ کہتے ہیں کہ سید الانبیاء کی خدمت میں مولا میں ایک شکایت لے کے آیا ہوں. یہ بات ذرا غور سے سنیے گا. مولا میں ایک شکایت لے کے آیا ہوں معاذ کے خلاف. سارے صحابہ بڑے حیران ہوئے کہ اتنے بڑی شخصیت ہیں، مفتی ہیں جناب معاذ، اور جماعت کروانے جاتے ہیں اس محلے میں، خدا جانے کیا ہوا. کہنے لگا اتنی لمبی صورتیں پڑھتے ہیں جناب معاذ جماعت میں کہ اب میری کوشش ہوتی ہے کہ میں فرادہ نماز پڑھوں، جماعت میں شامل نہ ہوں. اتنا لمبا قیام ہوتا ہے، اتنا کھڑا کرتے ہیں مجھے نماز میں، لمبی لمبی صورتیں پڑھتے ہیں، جس کی وجہ سے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا مشکل ہوتا ہے. عبداللہ ابن سہیل کہتے ہیں میں نے پوری زندگی سید الانبیاء کے چہرے پہ اتنے غصے اور ناراحتی کے آثار نہیں دیکھے جتنے میں نے اس دن دیکھے. معاذ ابن جبل کو بلا کے کہایا، میرے آقا نے فرمایا معاذ یہ اسلام تو نہیں ہے، اور فرمایا بشروا ولا تنفروا، معاذ ان کو بشارت دو، نفرت نہ دلاؤ. یسروا ولا تعسروا، معاذ دین آسان کر کے پیش کرو، دین کو مشکلات کے ساتھ پیش نہ کرو لوگوں کے سامنے. اور اس لیے جماعت کا یہ حکم دیا اور جمعہ کا یہ حکم دیا کہ خطیب جمعہ اور امام جماعت اپنے مقتدیوں پہ نگاہ ڈالے، سب سے زیادہ ضعیف اور بیمار جو نظر آئے اس کو دیکھے یہ کتنی دیر کھڑا ہو سکتا ہے اتنی دیر میں نماز ختم کرے. ہمارے خطبات جمعہ کی کیا حالت ہے کہ بس جو آج آ گئے ہیں 1 گھنٹہ، 1.25 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، اور یقین جانیے آپ سید الانبیاء کی سیرت کا مطالعہ کیجئے، روزانہ کے تبلیغ اور درس قرآن سے نبی منع فرمایا کرتے تھے کہ ہر وقت اور ہر جگہ صرف تبلیغ اور صرف دین نہیں، لوگوں کو نفرت نہ دلاؤ. اور اگر آپ طویل ترین خطبات حضرت کے مطالعہ کریں، حجت الوداع ہے یا خطبہ غدیر ہے، ہم تو کہتے ہیں نا 4 گھنٹے اور 6 گھنٹے، یہ بنی بنائی باتیں ہیں کہ 4 گھنٹے اور 6 گھنٹے نبی خطبہ دیتے رہے. آپ حضرت کے ان دونوں خطبات کا مطالعہ کیجئے، جو بندہ عربی جانتا ہے پڑھتا ہے 12-14 منٹ سے زیادہ نہیں لگتے. 12-14 منٹ میں وہ خطبہ پورا پڑھا جاتا ہے. اس کو آپ بہت طوالت دے لیں کہ انداز گفتگو اور انداز خطابت میں تو 20 منٹ ہو جائیں گے. اس کا مطلب ہے سید الانبیاء کی 23 سال کی نبوت کے زمانے میں 20 منٹ سے زیادہ کا خطبہ موجود نہیں ہے. ہم کون سا اسلام پیش کر رہے ہیں؟ ہم خود سبب بنے ہیں لوگوں کو مساجد سے دور کرنے کا. ہم خود سبب بنے ہیں لوگوں کو، چونکہ وہ آسانی، وہ رغبت. ہمارے ہاں مجالس ہوتی ہیں پورا دن، پوری رات، میلاد ہو رہا ہے پوری رات، شبینہ کی محفل ہو رہی ہے، پورے محلے میں سپیکر پہ آوازیں سنائی دے رہی ہیں. کتنے مریض ہوں گے، کتنے بیمار ہوں گے، کتنے ضعیف ہوں گے، کتنوں نے صبح دفتر جانا ہوگا، لیکن کبھی ہم نے فکر کی ہے ان لوگوں کی؟
یہ تو ہمارا ایک نظام معاشرت، جہاں نظام تبلیغ اور مذہبی طبقے کو اتنی زیادہ اوور ہالنگ کی ضرورت ہو تو باقی معاشرے کا آپ خود اندازہ لگا لیں۔ اور اس لیے آپ پوری دنیا میں چلے جائیں، کہیں جہاں یونیورسٹیز میں 1 گھنٹے کا بھی لیکچر ہوتا ہے نا، وہاں ٹیچنگ 40 منٹ سے زیادہ نہیں ہوتی، باقی 15-20 منٹ وہ پریکٹیکل کے یا سوال جواب کے یا عملی زندگی کے ہوتے ہیں۔ علم نفسیات یہ کہتی ہے کہ اس سے زیادہ انسانی ذہن برداشت ہی نہیں کر سکتا، اور اس لیے کسی بہت بڑے خطیب نے کہا تھا کہ اگر 20 منٹ گفتگو کی جائے، پڑھنے والے کو پتہ ہوتا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں، سننے والوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، اگلے 20 منٹ میں پڑھنے والے کو پتہ ہوتا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، سننے والے بھولنے لگ جاتے ہیں کہ یہ موصوف کیا کہہ رہے ہیں، اور آخری 20 منٹ میں وہ کہتے ہیں نہ بولنے والے کو پتہ ہوتا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، نہ سننے والوں کو پتہ ہوتا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ تو میرے محترم، سیرت پیغمبر، آپ حضرت کے کتنے صحابہ وہ چلہ کشیوں پہ چلے گئے، روزے رکھ رہے ہیں پورا سال، سوائے ان دنوں کے جہاں روزے حرام ہیں، پورا سال روزے رکھتے ہیں، جنگلوں میں ڈیرے لگاتے ہیں، پوری رات کھڑے رہتے ہیں۔ پیغمبر اعظم نے بلا کے کہا تھا، فرمایا یہ دین نہیں ہے، تمہاری اولاد کا تم پہ حق ہے، تمہاری بیویوں کا تم پہ حق ہے، اور فرمایا میری سیرت کو دیکھو، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، میں گھر کو بھی وقت دیتا ہوں، میں عبادت بھی کرتا ہوں، میں بیویوں کو بھی وقت دیتا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، میں قوم کی دعوتیں بھی قبول کرتا ہوں۔ فرمایا دین کو اپنے ہر معاملے پہ نافذ کرو، مگر صرف دین نہیں، دنیا کو اس انداز میں اپناؤ کہ وہ دین بن جائے۔ آپ نمازوں کے اوقات کو دیکھ لیجئے، آپ کبھی غور کیجئے گا، صبح کب ہے، ظہر کب ہے، عصر کب ہے، مغرب کب ہے، عشاء کب ہے۔ اب اپنی زندگیوں کے معاملات کو دیکھ لیجئے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی پروفیسر ہے، کوئی دکان چلاتا ہے، آپ کو نمازوں کے اوقات میں بھی یہ ریلیکسیشن نظر آئے گی کہ اللہ نے نمازوں کے اوقات بھی ایسے مقرر کیے ہیں کہ انسان کی نجی زندگی پہ اثر انداز نہ ہو، اوقات کے لحاظ سے، کہ وہ اپنے معاملات کو ٹھیک انجام دے سکے، وہ اپنے دفتری امور کو، اپنی زراعت کو، عبادت بھی ہو، اور عبادت کے ساتھ اس کی نجی زندگی اس عبادت کی وجہ سے اس طرح ڈسٹرب نہ ہو کہ رکاوٹ ہو جائے۔ صبح کی نماز دیکھیے، ظہر اور عصر کے نوافل کو کیوں کہا گیا؟ مغرب اور عشاء کے لیے سنت مؤکدہ ہے، مگر ظہر اور عصر کے لیے ہے کہ فرائض ہی کافی ہیں اس انسان کی زندگی کی مصروفیات کی وجہ سے۔ تو میرے محترم سامعین، سیرت پیغمبر صرف میلاد منانے کا نام نہیں ہے، صرف چراغاں کا نام نہیں ہے، سیرت پیغمبر اپنے کردار میں سیرت پیغمبر کو اپنانے کا نام ہے۔ میلاد اور ربیع الاول، چاہے شیعہ ہے، سنی ہے، دیوبندی ہے، بریلوی ہے، اہل حدیث ہے، اپنے محلے کی گلیوں کو دیکھ لیجئے اور صفائی کے انتظام کو دیکھ لیجئے، کہیں کہیں تو یہ بندہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے کیا یہ جگہ انسانوں کے رہنے کے قابل ہے اور ہم وہیں رہ رہے ہیں۔ صفائی کا انتظام دیکھ لیں، گھر کی تربیت کا آپ انتظام دیکھ لیں۔ اب آئیے 1-2 مثالیں اور عرض کیے دیتا ہوں۔ نظام عادل کو آپ دیکھ لیں، عبداللہ کو حضرت نے بھیجا، عبداللہ ابن سہیل کو خیبر بھیجا، جو کھجوروں کا بٹوارہ کرنا تھا کہ جب کھجوریں پک جائیں گی اتنی ہمیں دو گے، اتنی خود رکھو گے۔ عبداللہ کے ساتھ ان کے کزن سہیمہ کو بھیجا کہ جاؤ اب کھجوریں پک گئی ہیں، خیبر والوں سے وہ کھجوریں لے کے آؤ۔ جب وہاں سے پہنچے تو کسی سازش کے تحت سہیمہ کو عبداللہ سے جدا کر دیا گیا اور عبداللہ کو قتل کر دیا گیا۔ کسی گڑھے سے عبداللہ کی لاش ملی، سہیمہ مدینہ واپس آئے، سید الانبیاء کی خدمت میں عرض کیا، مولا یہودیوں نے عبداللہ کو قتل کر دیا، میرے چچا کے بیٹے کو، مجھے قصاص چاہیے۔ پیغمبر اعظم نے فرمایا کیا تو نے کسی یہودی کو قتل کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ فرمایا پھر یہودیوں پہ کیوں الزام لگا رہے ہو؟ بھلا پورا علاقہ یہودیوں کا ہے، وہاں یہودیوں کے علاوہ بستے ہی کوئی نہیں ہے۔ فرمایا تم نے تو نہیں دیکھا نا۔ فرمایا حلف لے لیتے ہیں، قسم۔ کہنے لگا یہودی ہیں، 100 قسمیں اٹھا جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا، جائیے تحقیق کیجئے، پتہ کیجئے۔ قاتل کا پتہ نہ چل سکا۔ سہیمہ اور سہیمہ کا خاندان اصرار کرتا رہا خیبر میں عبداللہ قتل ہوئے اور عبداللہ کا قاتل خیبر کے یہودیوں کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا، ہمیں قصاص چاہیے یا ہمیں دیت چاہیے۔ پیغمبر اعظم نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا جب تک
گواہ قائم نہ ہو جائے میں یہودیوں پہ حد جاری نہیں کر سکتا، انہیں بیت المال میں سے 100 اونٹ دیا جائے۔ میں خیبر کے یہودیوں سے دیت نہیں لوں گا جب تک کنفرم نہ ہو جائے، کوئی گواہ قائم نہ ہو جائے کہ یہ قتل یہودیوں نے کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی آ کے قتل کر گیا ہو، کوئی ذاتی دشمنی ہو، یا پھر خیبر اور مدینہ کے معاملات کو خراب کرنے کی سازش ہو۔ فرمایا جب تک گواہ قائم نہیں کرو گے میں یہودیوں سے دیت نہیں لوں گا۔ حکم دیا کہ بیت المال سے ان لوگوں کو دیت۔ ہمارا نظام عدالت کہاں کھڑا ہے؟ خود ہمارے معاملات کہاں کھڑے ہیں؟ تجارت میں، بازار میں، لین دین میں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ میرے محترم سامعین، سید الانبیاء کی سیرت قیامت تک کے لیے مشعل راہ ہے اور اسوہ حسنہ ہے۔ زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس میں ہم سیرت پیغمبر کو اپنے لیے جو ہے وہ چراغ راہ نہ قرار دے سکیں۔ اور ایک آیت مبارکہ ہے سورہ توبہ کی، اور یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ یہ قرآن مجید کی سب سے خوفناک پیغام دینے والی صورت ہے تو بعید نہیں ہوگا۔ آئیے میں صرف اس کا ترجمہ عرض کیے دیتا ہوں، اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ کہیں ہم تو اس کے مصداق نہیں ٹھہرتے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 24، 10ویں پارے میں پیغمبر کے ذریعے اللہ کہلوا رہا ہے، کل میرا پیغمبر کہہ دیجئے، ان کانا آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموہا و تجارت تخشون کسادہا و مساکن ترضونہا۔ 7 چیزیں بیان کی۔ کہہ دیجئے اگر تمہارے ماں باپ و ابناؤکم تمہاری اولاد، و اخوانکم تمہارے بھائی، و ازواجکم تمہاری بیویاں، و عشیرتکم تمہارا خاندان سارا قبیلہ، و اموال اقترفتموہا اور وہ مال جو تم کماتے ہو، زراعت تجارت کسی ذریعے سے، و تجارت تخشون کسادہا۔ 7واں فرمایا اور وہ تجارت جس کے بارے میں تمہیں ڈر رہتا ہے کہ کہیں ہم اس میں نقصان نہ ہو جائے، وہ مساکن و ترضونہا، اور 8ویں چیز وہ گھر جن میں تم رہتے ہو۔ یہ بات ذرا دوبارہ سنیے گا، کتنی چیزیں فرمائیں؟ 8 چیزیں۔ ماں باپ، بیٹے بیٹیاں، بھائی بہنیں، بیویاں، خاندان، کمایا ہوا مال، وہ تجارت جو تم کرتے ہو اور تمہیں خطرہ رہتے کہ ہمیں نقصان نہ ہو جائے، وہ مساکن و ترضونہا، اور وہ گھر جن گھروں میں رہنا تم پسند کرتے ہو۔ یہ 8 چیزیں احب الیکم من اللہ و رسولہ، اگر ان 8 میں سے کوئی ایک چیز تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ پیاری ہو، گھر پیارا ہے نبی پیارا نہیں ہے، اولاد پیاری ہے نبی پیارا نہیں ہے، تجارت پیاری ہے اللہ اور اللہ کا رسول پیارا نہیں ہے، مال پیارے ہیں اللہ اور اللہ کا رسول پیارا نہیں ہے، فتربصوا ٹھہرو، پھر انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ، کہ اللہ اپنا حکم لے کے آئے۔ توجہ فرمائیے جناب، اگر یہ چیزیں تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول سے اور جہاد سے زیادہ پیاری ہیں، اللہ کے حکم کو ٹھکرا دیتے ہو، پیسہ خرچ نہیں کرتے ہو، حج واجب ہے نہیں کرنے جا رہا، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو ٹھکرا دیتے ہو، سود نہیں چھوڑتے ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو ٹھکرا دیتے ہو، مال غصب کرنے سے نہیں روکتے ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو ٹھکرا دیتے ہو، اولاد کے لیے حلال حرام کر جاتے ہو، 8 چیزوں پہ فرمایا اگر یہ چیزیں تمہیں احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ، اللہ کے رسول اور اس کے راستے میں جہاد کو ثانوی حیثیت حاصل ہے، اور ان 8 میں سے کسی چیز کو اگر اللہ اور اللہ کے رسول پہ ترجیح دیتے ہو تو کیا کرو؟ فتربصوا، ویٹ کرو، انتظار کرو، ٹھہرو، حتی یاتی اللہ بامرہ، کہ اللہ اپنا امر لے کے آئے۔ کیا مراد ہے؟ اپنا عذاب، اپنا فیصلہ، اپنا حکم لے کے آئے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، میرا نبی ان کو بتا دے اللہ فاسقوں کو کبھی ہدایت نصیب نہیں کرتا۔ گھر جا کے ایک دفعہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 کا ایک دفعہ ترجمہ پڑھیے گا، جس مسلک سے تعلق ہے اپنے کسی عالم دین کی تفسیر کو اٹھا کے دیکھیے گا، اور پھر
اپنے آپ کو ذرا اس پیمانے پہ لے کے آئیں، کیا یہ 8 چیزیں کسی منزل پہ مجھے رسول سے زیادہ پیاری تو نہیں ہیں؟ کہ میرے اللہ سے زیادہ پیاری تو نہیں ہے؟ اور اگر کسی مرحلے اور لمحے پہ ان 8 چیزوں کو تم نے اللہ اور اللہ کے رسول پہ ترجیح دی، فتربصوا، انتظار کرو، 10 سال 20 سال 50 سال، دنیا نہیں تو آخرت، حتی یاتی اللہ بامرہ، فرمایا وہ اللہ اپنا فیصلہ لے کے آئے گا، پھر تمہیں پتہ چلے گا ایمان تھا کیا، ہم نے سمجھا کیا تھا۔ میرے موضوع اگر ایک انسان حج نہیں کرتا، اس کا مطلب ہے وہ مال کو ترجیح دے رہا ہے اللہ اور اللہ کے رسول پہ۔ ایک شخص اپنی بیٹی کو جائیداد میں سے حصہ نہیں دیتا، بہنوں کو حصہ نہیں دیتا، اس کا مطلب ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کو ان چیزوں پہ ترجیح نہیں دے رہا، مال کو ترجیح دے رہا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم اور ان کی تعلیمات پہ۔ اور اس کے بعد دیکھیے، میں بریلوی ہوں، میں اہل حدیث ہوں، میں مقلد ہوں، میں غیر مقلد ہوں، میں شیعہ ہوں، میں سنی ہوں، میں حنفی ہوں، میں مالکی ہوں، میں شافعی ہوں، کیا میں نے صرف میلاد منانے کو نجات سمجھا ہے؟ کیا میں نے صرف عزاداری کو منا لینا نجات سمجھا ہے؟ اسلام ایک نظام زندگی ہے، اسلام ایک نظام حیات ہے، اسلام ایک دستور زندگی ہے، اسلام ایک کمپلیٹ کوڈ کنڈکٹ آف لائف ہے۔ میری زندگی میں کہاں کہاں نظر آ رہا ہے؟ ورنہ نفس کو دھوکہ ہے، اپنی جان کو دھوکہ ہے۔ اگر بحیثیت ڈاکٹر، بحیثیت معلم، بحیثیت پروفیسر، بحیثیت انجینئر، بحیثیت سربراہ خاندان، اگر میں معاشرے میں سیرت پیغمبر کو عملی طور پر نافذ نہیں کرتا، دھوکہ ہے نفس کو، اس کا سیرت پیغمبر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اس لیے آج ہم گروہ بندیوں میں تقسیم ہو گئے، مسالک میں تقسیم ہو گئے۔ میرے مسلک کا بندہ جتنا بڑا ظلم کر دے میں اس کا حامی نظر آتا ہوں، دوسرے مسلک کا بندہ جتنا مظلوم ہو وہاں میری غیرت کی رگ بھی نہیں پھڑکتی۔ یہ پیغمبر کا بتایا ہوا اسلام تو نہیں ہے، یہ سید الانبیاء کی بتائی ہوئی سیرت تو نہیں ہے۔ باقی نفس کو انسان جتنا دھوکہ دے سکے جب تک دیتا رہے، اس کی اپنی مرضی کی بات ہے۔ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، تو انتظار کرے جب تک اللہ کا امر آ نہیں جاتا، چاہے وہ دنیا میں جائے یا موت کی صورت میں، اور پھر موت کے بعد نظام عدل کی صورت میں آئے۔ سیرت پیغمبر کائنات کی خوبصورت ترین سیرت ہے، بے مثال سیرت ہے، دنیا و آخرت کی کامیابی اس سیرت کو فالو کرنے میں ہے۔ کامیاب ہو گئی وہ قومیں، کامیاب ہو گئی وہ نسلیں، کامیاب ہو گئے وہ افراد، کامیاب ہو گئے وہ معاشرے جنہوں نے اپنی زندگیوں میں سیرت پیغمبر کو نافذ کیا۔ اور ایک آخری بات اور میری گفتگو تمام ہو گئی، بہترین ہدیہ اور تحفہ اپنی سیرت پیغمبر کو اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے کے بعد بہترین عمل نبی اور نبی کی آل پہ درود پڑھنا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ ہاں آج جمعہ کا دن گزرا ہے، شب جمعہ جمعرات کی اذان سے لے کے جمعہ کی اذان مغرب تک فرمایا ملائکہ نازل ہوتے ہیں، بے ایدیہم اقلام الذہب والفضہ، ان کے ہاتھوں میں سونے اور چاندی کے قلم ہوتے ہیں، پھیل جاتے ہیں اللہ کی کائنات میں۔ کیا لکھتے ہیں؟ نماز، روزہ، میلاد، مجلس، تلاوت، کچھ نہیں لکھتے۔ ان ملائکہ کو ایک ہی حکم ہوتا ہے، میری کائنات میں پھیل جاؤ، ان لوگوں کے نام لکھو جو محمد و آل محمد پہ درود پڑھتے ہیں۔ میرے نبی اور میرے نبی کی آل پہ درود پڑھنے والوں کے نام اپنے پاس محفوظ لکھ لو، اور پھر وہ شب جمعہ کے بعد 24 گھنٹے کے بعد چلے جاتے ہیں، پھر اگلی شب جمعہ آتے ہیں۔ مولا ان ناموں کو لکھنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا اگر قابل شفاعت ہوا، مشرک ہو کے نہیں مرا، بغیر توبہ کے نہیں مرا، کوئی ایسا گناہ نہیں کیا کہ جنت حرام، اگر قابل شفاعت ہوا اور خدا نخواستہ اس کی نیکیاں کم ہو گئیں، میدان محشر میں یہ کہا جائے گا اس کے پڑھے ہوئے درود کو نیکیوں والے پلڑے میں رکھا جائے تاکہ اس درود کے صدقے میں اللہ اس کو جنت کا پروانہ عطا کروں۔ اللہم صلی اللہ علیہ۔ تو بہترین محبت کا اظہار ہے قبر پیغمبر کی زیارت کی جائے، اگر جیب استطاعت رکھتے ہیں، اجازت دیتی ہے جیب، جسمانی طاقت ہے۔ فرمایا من زارنی بعد وفاتی کانا کمن زارنی فی حیاتی۔ شیعہ سنی علماء کا اتفاق ہے، پیغمبر اعظم نے فرمایا جو میری موت کے بعد، میری دنیا سے چلے جانے کے بعد میری زیارت کرے گا وہ ایسے ہے جیسے اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی ہو۔
اور فرمایا منزارانی وجبت لہو شفاعتی، جو میری زیارت کرے گا لازم ہو جاتا ہے کہ میں اس کی شفاعت کروں، ومن وجبت لہو شفاعتی وجبت لہو الجنہ، جس کو میری شفاعت مل جائے اللہ اس کا مقدر جنت قرار دے دیتا ہے۔ اور یہ فرمایا کہ اپنی دعاؤں کو درود میں لپیٹ کے پیش کیا کرو، درود میں لپیٹ کے پیش کیا کرو۔ کیسے؟ فرمایا اول و آخر درود پڑھا کرو، درمیان میں اپنی جائز حاجت کو رکھا کرو۔ مولا کیوں؟ فرمایا درود وہ دعا ہے جو اللہ کبھی رد نہیں کرتا، تو جس کے شروع اور آخر میں درود ہوگا، درمیان میں حاجت ہوگی، اس کی ذات کریمی سے بعید ہے کہ وہ کسی دعا کا اول و آخر قبول کر لے اور درمیان چھوڑ دے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے اپنی دعاؤں کو درود میں لپیٹ کے پیش کیا۔ اور یہ بھی فرمایا پیغمبر اعظم نے لا تصلوا علیہ صلاۃ البترا، مجھ پہ دم کٹی صلوات نہ پڑھی کرو، ادھوری صلوات، ناقص صلوات نہ پڑھی کرو۔ مولا کون سی ناقص صلوات ہے؟ فرمایا جو مجھ پہ پڑھی جائے اور میری آل پہ نہ پڑھی جائے۔ آپ کے ہاں آل میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ کون آل کا مصداق ہے، کون آل کا مصداق نہیں ہے، اس بحث میں مت پڑھیے، آپ آل پہ درود پڑھتے جائیے، جو جو آل میں شامل ہوگا وہ درود اس تک پہنچتا چلا جائے گا۔ اس کو اللہم صلی علی محمد، اس پہ مت ایک دوسرے کے گریبان پکڑی اور مت درود کو شارٹ کر کے صلی اللہ علیہ وسلم پہ مت رک جائیے۔ آپ آل کو شامل کیجئے جیسا کہ حکم ہے، اور اس پہ مت جھگڑیے کہ آل میں کون ہے کون نہیں ہے، کون کون سے افراد ہیں، ازواج ہیں یا نہیں، اصحاب ہیں یا نہیں، اولاد ہے یا نہیں، اس جھگڑے میں مت پڑیے۔ اس پہ تو اتفاق ہے عالم اسلام کا کہ آل درود کے لائق ہے، اور اللہ نے آل کو درود کا، آپ آل پہ پڑھتی جائیے، جو جو اس آل کے دائرے میں آتا چلا جائے گا خدا اس تک تمہارا درود پہنچاتا چلا جائے گا۔ یہ بھی جیسے ابھی محترم نے درود پڑھا کہ بلند تر صلوات، یہ رسم نہیں ہے، یہ کوئی محفل کو پر رونق بنانے کے لیے، یہ حدیث پیغمبر ہے، ارفعوا اصواتکم بالصلاۃ علیہ، پیغمبر نے فرمایا جب بھی درود پڑھو بلند آواز سے درود پڑھا کرو۔ کیوں؟ اس کی وجہ بیان فرمائی، فرمایا جس محفل میں بلند آواز سے درود پڑھا جائے فَإِنَّهَا فرمایا تُذْهَبُ بِهَا النِّفَاقُ، جہاں بلند درود پڑھا جائے وہاں سے منافقت ختم ہو جاتی ہے، اس سین سے، اس گھر سے، اس محفل سے۔ اور اس لیے پانچویں آقا امام محمد باقر علیہ السلام طواف کر رہے تھے، ایک بندہ غلاف کعبہ پکڑ کے صلاۃ البترا پڑھ رہا تھا، یہ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد۔ میرے آقا نے طواف مکمل کر کے اس حاجی کا دامن پکڑ کے فرمایا بندہ خدا کعبہ میں کھڑے ہو کے تو ظلم نہ کر۔ حیران کو کہنے لگا مولا میری کیا ضرورت ہے کہ میں کعبہ میں کھڑے ہو کے ظلم کروں حالت احرام میں؟ فرمایا آل محمد کو لائق صلوات اللہ نے قرار دی ہے، اس حق کا غاصب نہ بن، درود ویسے پڑھ جیسے میرے نانا نے فرمایا تھا۔ تو میرے محترم بہترین ذریعہ جو ہے وہ آل سید الانبیاء کے ساتھ محبت و عقیدت کا بہترین ذریعہ سیرت پہ عمل کرنے کے بعد قبر پیغمبر کی زیارت ہے، اور فرمایا کہ جو مکہ آئے حج کرے اور میری زیارت نہ کرے فقط جفانی، مجھ پہ ظلم کیا ہے، میرے ساتھ جفا کی ہے۔ حالانکہ شیعہ سنی کا اتفاق ہے کہ زیارت قبر پیغمبر حج کا حصہ نہیں ہے، عمرہ کا بھی حصہ نہیں ہے، مناسک میں بھی شامل نہیں ہے۔ اب حج کے تمام مناسک پڑھیں، کوئی حنفی، مالکی، شافعی، جعفری کوئی بھی ہے، قبر پیغمبر کی زیارت حج تمتع، حج قران، حج افراد کسی حج کا کسی عمرہ کے ارکان میں شامل نہیں ہے۔ لیکن پیغمبر کیا فرما رہے ہیں؟ جو حج کرے اور میری زیارت کرے فقط جفانی، مجھ پہ جفا کی۔ یہاں پہ عقیدت مندوں نے ایک خوبصورت جملہ کہا، وہ یہ تھا کہ ایک ہوتا ہے جسم اور ایک تو یہ روح، جسم کسی کام کا نہیں رہتا جب تک اس میں روح نہ ہو۔ تو انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ جسم حج مکہ ہے، روح حج مدینہ ہے۔ جب مکہ میں حج کا بدن بن جائے اس وجود حج میں روح پیدا کرنے کے لیے قبر پیغمبر کی زیارت کی جائے تاکہ اس روح میں، اس حج میں روح پیدا ہو جائے محبت محمد و آل محمد سے۔ دعا ہے کریم اللہ ہمیں سیرت مصطفیٰ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم انا نسألک زیادۃ فی العلم وبرکۃ فی الرزق وصحۃ فی الجسم وطولا فی الحیات ونوراً فی القلب وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت ونجاة من النار ودخولا فی الجنہ۔ کریم اللہ سید الانبیاء کی عظمت کا صدقہ بھائی قمر عباس کے والد مرحوم ان کے درجات بلند فرما،
ڈاکٹر غلام شبیر صاحب مار لیاقت صاحب کے مالک درجات بلند فرما، حاضرین محفل کے مرحومین کے درجات بلند فرما، ان کو شفاعت محمد و آل محمد نصیب فرما، ان کے قبور کو نور مصطفیٰ کے ساتھ منور فرما۔ بھائی ڈاکٹر شفقت کی والدہ مریض ہے، مالک صحت کلی عطا فرما۔ بھائی یاسین غوری کی جائز حاجت ہے، مالک ان کے بچوں کو دنیا و آخرت کی عزت و کامیابی عطا فرما، حاضرین کے مرحومین کے درجات بلند فرما۔ ہمارے بھائی قمر رضا کی یہ میلاد کی محفل کو اپنے دربار میں عبادت شمار فرما، اس کے صدقے میں ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اس گھرانے کو قیامت تک آباد فرما۔ بھائی قمر رضا کو مالک حاسدین کی حسد سے محفوظ فرما، مبغضین کے بغض سے محفوظ فرما، سیرت مصطفیٰ و مرتضیٰ و آل اطہار پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم گناہگاروں کو اس وقت تک موت نہ دے جب تک روضہ پیغمبر کی زیارت نصیب نہ ہو جائے، حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما۔ کریم اللہ پردیس اور حادثات کی موت سے محفوظ فرما، کریم اللہ پردیس اور حادثات کی موت سے محفوظ فرما، وطن کی موت نصیب فرما، خاتمہ بالخیر فرما، اپنی ذات کے علاوہ کسی کمینے کا محتاج نہ کر، سرزمین پاکستان کو دہشت گردی کی لعنت سے پاک فرما، ان ظالم لوگوں کو ہدایت عطا فرما، سرزمین پاکستان کو نیک صالح مخلص قیادت نصیب فرما، امت مسلمہ میں اتحاد و اتفاق پیدا فرما، غزہ فلسطین کے مظلومین کی نصرت فرما، مظلومین جہاں کی نصرت فرما، ان ظالم لوگوں کو ہدایت عطا فرما، ہدایت کے قابل نہیں تباہ و برباد فرما۔ ہمیں اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگیوں میں سیرت مصطفیٰ کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ خرچ اخراجات سعی و کاوش نظر نیاز میرا کریم اللہ اپنے دربار میں عبادت شمار فرما، اجر جزیل عطا فرما۔ ہمارے بھائی قمر رضا کو دوست احباب رشتہ داروں بھائیوں کے ساتھ قیامت تک آباد و شاد فرما۔ کریم اللہ آل اطہار کی عزت و عظمت کے صدقہ ہماری ان دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اللہم صلی علی محمد۔